کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں سے نوازا ہے، ایسی عطا فرمائی جو پچھلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی تھی۔ ایک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہے، افطار تک دعا کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ اور مزین کی جاتی ہے۔ نمبر 4، اس میں شرکت شیاطین قید کر دیا جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ رمضان کے اندر وہ بندے جو گناہ کرتے ہیں، جو غیر رمضان میں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا 2 وجہ سے، ایک تو روزے کی وجہ سے، اور ویسے بھی رمضان کی شرافت اور رمضان کے اکرام کی وجہ سے بہت سے لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اس کو بہت سی مرتبہ یہ مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے 7 سال تک بمبئی میں ترائی سنائی۔ وہاں کا ایک بھائی تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروڑ کروڑ مغفرت فرمائے۔ وہ محلے کا ایک قسم کا دادا تھا۔ وہ صاحب جو تھے وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ ان کی آٹا پیسنے کی چکی تھی، جس سے ان کو روزانہ رزق مل جاتا تھا، روزینہ مل جاتا تھا۔ وہ صاحب جو ہے وہ شراب کے عادی تھے، تو ان کے گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی بچے کہتے تھے کہ دعا کرو حافظ جی کہ ہمارے ابا جو ہے یہ شراب پینا چھوڑ دے، کیونکہ شراب جب پیتے ہیں تو آدمی کی عقل ٹھکانہ رہتی نہیں ہے۔ اگر وہ شراب پی کر نیچے اتر جاتے ہیں تو 2-4 دوست ان کے آ جاتے ہیں، چارپائی بچھاتے ہیں، ان کی گپ سپ لگتی رہتی ہے، اور 12-1 بجے تک جب شراب کا نشہ تھوڑا اتر جاتا ہے پھر وہ گھر جا کر سو جاتے تھے۔ ان کی عجیب عادت تھی، شراب پیتے تھے رات کو اور صبح اٹھتے تھے، سب سے پہلے غسل کرتے تھے اور یاسین شریف کی تلاوت کرتے تھے اور کچھ صورتیں پڑھتے تھے۔ لیکن وہ 2 مہینے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، ایک رمضان کے مہینے کا اور ایک محرم کے مہینے کا۔ رمضان کا چاند جا ہوا اس وقت سے لے کر عید تک شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ خود انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مولوی صاحب جب شام ہوتی ہے میں بہت سی مرتبہ ارادہ کرتا ہوں کہ شراب چھوڑ دوں، لیکن جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے میرے سامنے کوئی ہینٹل لے کر کھڑا ہے کہ شراب پی۔ اتنے سخت عادت ہے، لیکن یہ 2 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ایک رمضان کے مہینے کا اور ایک محرم کے مہینے کا۔ ہم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ رمضان آیا اور انہوں نے چھوڑ دی، رمضان کے جانے کے بعد بھی انہوں نے چھوڑ دی اور پکی سچی توبہ کر لی۔ ایسی پکی سچی توبہ کر لی، پھر انہوں نے داڑھی بھی رکھی اور ہر نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور اس طرح ان کی موت آ گئی۔ تو رمضان کے اندر شرکت شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے گناہ کرنے والے رمضان میں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس وقت پکی سچی توبہ کر لے، آدمی ارادہ کر لے، تو یہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں،
دستور و طریقہ یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری اجرت دی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بھی مزدوری مغفرت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان خصوصیات پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسی خیر و برکت والا ہے، ایسی خیر و برکت والا ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعامات ملتے ہیں بندیوں کو، کتنی رحمتیں ملتی ہیں، کتنی مغفرت ملتی ہے، اللہ کا کتنا قرب حاصل ہوتا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کاش کہ پورا سال رمضان ہو۔ آپ جانتے ہیں رمضان میں روزے رکھنا مشکل کام ہے، کار دارت، لیکن اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو پھر تمنا کرے کاش کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً رمضان مبارک کے احکامات کو بھی اور اس کی فضائل کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔